العالمين السراج المنير بالدر صاحب البقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات بيجي خاندان فاطمہ خدا سبحان کی بارگاہ میں حد درجہ سپاسگزار ہوں کہ مجھے اس شہر میں آپ بامعرفت مومنین کے نورانی چہروں کی زیارت کا شرف حاصل رہا۔ بالخصوص مختصر طور پر اگرچہ زیادہ استفادہ نہ کر سکا لیکن عالم بزرگوار جناب سید شاہد نقوی صاحب کی عمدہ اور عالی ترین اور دقیق اور علمی بیانات آپ نے بھی استفادہ کیا اور میں نے بھی استفادہ کیا۔ حق تعالی ماہ مبارک رمضان کی اس پہلی شب کے مبارک لمحات کے صدقے میں آپ سب کو سید بزرگوار کو طول عمر سے تو سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس دسترخوان معرفت الہی سے اپنا اپنا حظ اور حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خاندان فاطمہ پر صلوات دیجیے انشاءاللہ۔ آج کی شب اول ماہ رمضان اور کل سے پروردگار نے ہمیں یہ موقع دیا، سعادت عطا کی کہ ہم روزے رکھیں۔ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، 40 کا عدد 70 کا عدد عربی زبان میں کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی 70 میں منحصر نہیں ہے۔ اللہ کہیں زیادہ مہربان تر ہے اپنے بندوں پر۔ اگر اللہ مہربان ہے تو پھر اپنے بندوں کو سارا دن بھوکا اور پیاسا مسلسل 1 ماہ تک رہنے کا حکم کیوں دیا؟ یہ اللہ کی عنایت ہے، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اگر اللہ مہربان نہ ہوتا تو کبھی بشر پر ماہ رمضان کے روزے فرض نہ کرتا، اس لیے کہ اگر انسان سال کے 1 مہینے میں یہ روزے یہ مراحل سے نہ گزرے تو نعمت تقوی اس طرح سے اس کے مملکت وجود میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر انسان متقی نہ بن سکے، اپنے اندر تقوی کا وصف پیدا نہ کر سکے، یہ صلاحیت اور قابلیت پیدا نہ کر سکے تو وہ کبھی بھی قرآن مجید کی شاگردی کے قابل نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔
ابھی جو ہمیں انسان کہا جاتا ہے یہ مجازن انسان کہا جاتا ہے. جیسے طب کے طالب علم کو اگر کوئی میڈیکل کالج میں داخلہ لے لے بچہ تو آپ پیار سے اسے ڈاکٹر صاحب کہنا شروع کر دیں. تو ایسا نہیں کہ جب آپ اسے ڈاکٹر کہیں تو کوئی آپ سے کہے کہ آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں. نہ، یہ مجاز ہے، اس لیے کہ جس راستے پہ یہ چل پڑا ہے کل اس نے ڈاکٹر بننا ہے. ایک دینی طالب علم جس کو مدرسے میں اگر 1 سال گزرا ہے آپ اس کو مولانا صاحب کہہ کے بلاتے ہیں، اس لیے اب تو مولانا نہیں بنا، عالم نہیں بنا، طالب علم ہے، ابھی اس کی شروعات ہیں. اس کے باوجود آپ اسے عالم کہہ رہے ہیں، مولانا کہہ رہے ہیں، تو یہ جھوٹ نہیں ہے، مجازن. مثلا ابھی آپ اگر کھانا کھا کے آئے اور آپ نے بالفرض کھانے میں چاول استعمال کیے ہوں، اور جب آپ کے گھر میں چاول بنے ہوں اور آپ تناول کریں اور آپ کے گھر والے کہیں کہ آپ مزید کھا لیجیے، آپ کے نہیں میں 1 پلیٹ کھا چکا ہوں، اب زیادہ نہیں کھاؤں گا، تو گھر والوں نے پلٹ کے آپ سے کبھی نہیں کہا کہ پلیٹ تو ادھر دسترخوان پہ پڑی ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں نے پلیٹ کھائی. نہ، یہ مجاز ہے. اسی طرح سے جو ہم انسان کہتے ہیں ہم مجازن انسان ہیں. اللہ نے اس انسان مجازی میں استعداد رکھی ہے، صلاحیت رکھی ہے، قابلیت رکھی ہے کہ یہ مجازی انسان ایک مرحلے میں داخل ہو کر حقیقتاً انسان بن سکتا ہے. کیا طریقہ ہے، کیسے یہ انسان مجازی انسان حقیقی بن سکتا ہے؟ تو کوئی بھی انسان مجازی تب انسان حقیقی بن سکتا ہے کہ جب وہ علوم اور معارف کا حامل بن جائے. بس اب ان باتوں کو ملائیے، ہم انسان پیدا نہیں ہوئے بلکہ ہم انسان بننے کے لیے پیدا ہوئے. ابھی جو ہمیں انسان کہا جا رہا ہے یہ مجازن انسان کہا جا رہا ہے، اور کوئی بھی انسان مجازی انسان حقیقی بنتا ہے علوم اور معارف کے ذریعے سے. اور علوم اور معارف کا اس کائنات میں مستند ترین مجموعہ، جامع ترین گنجینہ، مصدر اور خزینہ قرآن مجید ہے. تو کوئی بھی انسان اس وقت تک مجاز سے حقیقت تک کا سفر شروع نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ قرآن مجید کی شاگردی اختیار نہ کرے. قرآن مجید محض کتاب ثواب نہیں، قرآن نصاب انسانیت کا نام ہے. جتنا قرآن کے معارف انسان کے دل میں اترتے چلے جائیں گے اتنا وہ مجاز سے حقیقت کی طرف سفر کرنا شروع کر دے گا. اور اگر یہ محضر قرآن میں حاضر نہ ہو سکا، حیوان پیدا ہوا، حیوان زندگی گزاری، حیوان مر جائے گا، اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حیوان کی شکل میں اٹھے گا. قرآن فرما رہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ کہ قیامت کے دن چوپایوں کو اٹھایا جائے گا، جانوروں کو. حساب پروردگار یا جنوں سے لے گا یا انسانوں سے لے گا، نہ فرشتوں سے حساب ہے نہ جانوروں سے. پھر کیوں قرآن فرما رہے کہ جانوروں کو اٹھایا جائے گا؟ یہی انسان ہے جو قیامت کے دن جانور کی شکل میں اٹھے گا. جیسے کہ امام سجاد نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ قیامت میں بروز محشر، بہت سارے افراد قیامت کے دن حیوان کی شکل میں، 9 جانوروں کی شکل میں اٹھیں گے. تفصیلات ہے چونکہ میرے موضوع سے براہ راست تعلق نہیں، اس لیے میرے عزیزو لازم ہے کہ ہم کوشش کریں اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے اندر وصف تقوی لے کے آئیں تاکہ ہم اس قابل ہو سکے کہ محضر قرآن میں حاضر ہو سکے. اس لیے کہ قرآن فہمی کی اساسی ترین شرط جو سورہ بارکہ واقعہ میں پروردگار فرما رہے لا یمسہ الا المطہرون، پاک لوگوں کے علاوہ اس قرآن کو کوئی چھو ہی نہیں سکتا. محی الدین ابن عربی نے، امام غزالی نے، ملا صدرہ نے، علامہ محمد حسین طباطبائی نے، آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے، آیت اللہ جوادی عاملی نے، پائے کہ جو مفسرین ہیں، خود خمینی بدھ شکن، سب نے فرمایا کہ یہ لا لائے نہیں ہے، لا لائے نفی ہے. قرآن منع نہیں کر رہا بلکہ قرآن خبر دے رہا ہے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ پاک لوگوں کے علاوہ قرآن کو کوئی نہ چھوئے، بلکہ قرآن خبر دے رہا ہے کہ پاک لوگوں کے علاوہ کوئی بھی قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا. لیکن ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ناپاک افراد جس طرح سے عالم بزرگوار شرک کی بحث میں مختلف مشرکین کے مصادیق بیان کر رہے تھے. مشرک نجس ہے، کافر نجس ہے، دشمن اہل بیت ناصبی نجس ہے، خارجی نجس ہے. لیکن ہم ہر روز اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غیر مسلم کافر وہ قرآن اٹھاتے ہیں، انہیں قرآن پیش کیا جاتا ہے. ایک خاتون
جو اب دنیا میں نہیں رہی. جب وہ غیر مسلم تھی، مشرک تھی، جب وہ لاہور میں آئیں تو آپ کی لاہور کی بادشاہی مسجد کا خطیب اس کے ہاتھ میں قرآن دے رہا ہے. اس نے قرآن کو اٹھایا. دشمنان علی نجس ہیں، ناصبی نجس ہیں، لیکن قرآن اٹھاتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. بس ایک طرف قرآن کا خبر دینا کہ اسے پاک لوگوں کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا، اور دوسری طرف ہر روز ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں ناپاک ہاتھ قرآن کو چھوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چھونے سے مراد کچھ اور ہے. جس طرح سے مرحوم ملا صدر نے بیان فرمایا کہ مس کل شیء بحسبہ، ہر شے کا مس کرنا خود اس کے حساب سے ہوتا ہے. قرآن ایسی چیز نہیں کہ جسے ہاتھ سے مس کیا جائے، جسم سے مس کیا جا سکے، چہرہ مس کر سکے. نہ، قرآن علوم اور معارف کا مجموعہ ہے، اور علوم اور معارف کو دل سے مس کیا جا سکتا ہے، دماغ سے مس کیا جا سکتا ہے. جب تک کسی کا قلب پاک نہ ہو، اس کا دل پاک نہ ہو، اس کا وجدان پاک نہ ہو، وہ قرآن مجید سے قریب نہیں جا سکتا. ختمی مرتبہ نے اس حقیقت کو مختلف انداز سے بیان کیا، صحابہ کرام کو سمجھایا. فرمایا جس گھر میں کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. چونکہ اس وقت علماء کی، اس وقت اصحاب کرام کی ذہنی سطح اس درجے پہ نہیں تھی، اس لیے پیغمبر کے کلام میں تمثیل بہت زیادہ ہے، آپ مثالوں کے ذریعے سمجھاتے. سوال اٹھتا ہے کہ آخر فرشتوں کو کیا مشکل ہے، کیوں اس گھر میں وہ داخل نہیں ہو سکتے جس گھر میں کتا ہے؟ بس فرض کر لیے اسرائیل فرشتہ ہے، اور اب اگر کسی انسان کو موت سے ڈر ہو تو وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اپنی ساری ضروریات گھر میں اکٹھی کر کے رکھ لے، اور اپنے گھر میں چند کتے رکھ لے کہ ایک مرے تو پھر دوسرا مر جائے تو تیسرا، ہر حال میں کتا موجود ہونا چاہیے. تو کیونکہ جب تک کتا گھر میں ہے تو فرشتہ نہیں آئے گا. اسرائیل بھی فرشتہ ہے، اس کا مطلب پھر وہ کبھی نہیں مرے گا، زندہ رہے گا، اس کی جان محفوظ رہے گی. نہ، پیغمبر یہ بیان نہیں فرما رہے، پیغمبر مثال دے رہے ہیں. گھر سے مراد یہ گھر نہیں ہے، گھر سے مراد یہ قلب انسان ہے، اور کتے سے مراد یہ گناہوں کے کتے ہیں، بغض کے، حسد کے، جھوٹ کے، حرام خوری کے، شرک کے، تہمت کے، بہتان تراشی کے، بدکاری کے. یہ تمام کتے، اگر پیغمبر یہ فرما رہے کہ جس دل میں یہ گناہوں کے کتے موجود ہوں گے وہاں پر علوم اور معارف کی، قرآن کی آیات کے یہ فرشتے نازل نہیں ہوں گے. اس لیے پہلے اپنا دل پاک کر لو. اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. جب تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو پروردگار براہ راست تمہارا معلم بن جائے گا، تمہارا استاد بن جائے گا، تمہارا مرشد بن جائے گا. پس میرے عزیزو، آج کی حد تک چونکہ شب ماہ مبارک رمضان ہے، اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں اس پیغام کے ساتھ. جوانوں سے میں خواہش کر رہا ہوں، قیامت کے دن ختمی مرتبہ فرمائیں گے، یہ قرآن بیان کر رہا ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. پیغمبر فرمائیں گے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن پروردگار، دیکھیں میں اور آپ اگر مطمئن ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم سے محفوظ رہیں گے تو کیا اپنی نمازوں کی بنیاد پر، اپنے روزوں پر، عبادات پر اعتماد کرتے ہو؟ نہ. ان ناقص، اور جس طرح سے عالم فرما رہے تھے کہ خود ریاکاری بھی یہ عملی طور پر شرک ہے. یہ شرک سے مملو، ریاکاری سے مملو یہ نمازیں، یہ روزے، ان کو لے کر ہم اطمینان نہیں کر سکتے. اگر ہم مطمئن ہیں تو صرف اور صرف شفاعت محمد و آل محمد کی وجہ سے کہ پروردگار کی بارگاہ میں ہماری مدد کریں گے، اعانت کریں گے، سفارش کریں گے. اب آپ سوچئے کہ اگر یہی محمد و آل محمد، خود پیغمبر گرامی اسلام، اگر ہمارا گریبان پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں ہماری شکایت کرنے کے لیے چلے جائیں تو کیا بنے گا؟ اور یہ قرآن ہے جو بیان فرما رہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ امت کا گریبان پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کریں گے. قرآن فرما رہے وقال الرسول، قیامت کے دن رسول اللہ معاشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کریں گے وقال الرسول یا رب، اے میرے پروردگار ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میری اس قوم نے، ان مسلمانوں نے اس قرآن کو قطعی طور پر مہجور کر دیا. مہجور کہتے ہیں جب اونٹ کے پاؤں کو باندھ دیا جائے، اسے زمین پر گرا دیا جائے، پھر وہ اٹھ نہ سکے. یعنی اس طرح سے انہوں نے قرآن سے دوری اختیار کر دی کہ اپنی زندگی میں، اپنی انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، اقتصادی زندگی میں، معاملات میں کہیں پر بھی قرآن کو نہ رکھا. ترحالی کی ختمی مرتبہ فرماتے ہیں جب بھی دیکھیے ہم
مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، بھاگتے ہیں، کسی عالم کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی مرشد کے پاس چلے جاتے ہیں، دائیں بائیں کسی نجومی کو جا کے ہاتھ دکھاتے ہیں، پامسٹر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ پھر ہمیں دم کرتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید نہ، اگر وہ قادر ہے تو وہ خود اپنی مشکلات کیوں آسان نہیں کر رہا؟ میرے عزیزو، ختمی مرتبت نے کیا فرمایا کہ جب تم مشکلوں میں گھر جاؤ تو کیا کرو؟ پیروں کے پاس جاؤ، مولویوں کے پاس جاؤ، مفتیوں کے پاس جاؤ، کس کے پاس جاؤ؟ فرمایا اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم، کہ جب تم فتنے کی موجوں میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں گھر جاؤ، مالی مشکلات میں گھر جاؤ، اور اولاد کی پریشانی ہو، گھریلو پریشانیاں ہو، انفرادی، نفسیاتی، روحی، قلبی، ہر طرح سے الجھ جاؤ، پریشان ہو جاؤ، کوئی راستہ نہ ملے، کقطع اللیل المظلم، جیسے سیاہ تاریک رات ہوتی ہے، تو کیا کرو؟ کس کے پاس جاؤ؟ فرمایا کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، فعلیکم بالقرآن، تو تم پر واجب ہے کہ قرآن مجید کے دامن میں پناہ لے لو۔ قرآن مشکل کشا ہے، قرآن انسان کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، خود خدا فرما رہے قرآن میں کہ قرآن سراسر شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ جس طرح سے میں نے کل مثال عرض کی آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی، اس طرح سے یہ قرآن ہے، لو سیرت بہ الجبال وقطعت بہ الارض وکلم بہ الموتى، اس کو یہ قرآن خود بیان کر رہی ہے، حدیث نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے چلائے جا سکتے ہیں، زمین کو پھاڑا جا سکتا ہے، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ اپنی سختی و صلابت کے باوجود اس قرآن کے نزول کو تحمل نہ کر سکتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن جیسا مشکل کشا ہمارے گھروں میں موجود، اور ہم اسے غلافوں میں لپیٹ کر گھر میں رکھ کر اور پھر چلے جائیں دوسروں کے پاس ادھر ادھر جا کے، تاکہ اپنی مشکلات کی ان سے حل بیان کریں کہ جنہیں اپنا بھی معلوم نہیں۔ نہ میرے عزیزو، یہ مرحلہ ہے۔ کبھی کبھی جوان جو اپنے میسیجز اور اس طرح کے لطائف فارورڈ کرتے ہیں، مثلا کسی نے مجھے ایک مرتبہ یہ بات سنائی، مجھے بے عینی وہی بات یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک جوان لاہور سے گیا حج کے لیے مکہ، لاہور سے چلا اور حج کے لیے مکہ چلا گیا، اور حج کے دنوں میں جب وہاں پہنچا تو وہاں پہ فون کیا اپنی ماں کو، اور فون سے پوچھا کہ آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ خیریت دریافت کی۔ ماں نے پوچھا بیٹا تم ٹھیک ہو؟ کہا بس یہاں کا موسم تھوڑا سا گرم ہے، مجھے کھانسی اور زکام ہو گیا، بخار ہو گیا۔ اور اس کے بعد کیا کہا اے ماں اگر آپ کا داتا دربار کا چکر لگے تو وہاں پر جا کر میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ کہاں کھڑا ہے؟ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، خانہ کعبہ میں کھڑا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اگر داتا دربار جانا ہو تو جا کر وہاں پر میرے لیے دعا کر دیجیے گا۔ ہم مسلمان گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے اور اپنی مشکلات کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن سمجھنے کی توفیق دے، قرآن کا مطالعہ۔ پروردگار یہ نہیں چاہتا کہ ہم ہر روز ایک پارہ پڑھیں، 2 پارہ پڑھیں اور ریس لگا دیں اور کہیں کہ ہم نے اتنے قرآن ختم کیے۔ نہ، جب انسان ختم نہیں ہوتا تو اس انسان کے لیے جو قرآن نازل ہو وہ کہاں سے ختم ہوتا ہے؟ انسان ازلی، اگرچہ انسان ازلی نہیں ہے لیکن انسان ابدی ہے، انسان ہمیشہ سے نہیں ہے۔ اللہ اور انسان اس اعتبار سے یہ فرق رکھتے ہیں کہ پروردگار ازل سے ہے، ابد تک ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انسان ازلی نہیں ہے لیکن انسان ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ یہ قرآن مجید، پس میرے عزیزوں کوشش کریں، عہد کریں، آج شب مبارک رمضان پہلی شب یہ ارادہ کریں کہ قرآن کو اس مہجوریت سے نکالنا ہے ہر روز۔ میں نے ایک روایت دیکھی کہ پیغمبر گرام اسلام کے پاس ایک جوان آیا اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار سے متاثر ہوا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، کچھ احکام سیکھ لیے، لیکن مجھے اسلام کی تعلیمات اور معارف کا پتہ نہیں ہے، اگر آپ مجھے بتا دیجئے۔ تو چونکہ مدینہ میں آخری سالوں میں تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس لیے پیغمبر کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ ہر ایک کو الگ الگ وقت دیں، اس لیے اس جوان کو اپنے صحابی عبداللہ بن مسعود کے سپرد کیا اور کہا کہ آپ اسے دین سمجھائیں، معارف سکھائیں، قرآن مجید کی تعلیم دیں۔ اور 3-4 دن گزرنے کے بعد پیغمبر نے عبداللہ بن مسعود سے پوچھا عبداللہ بتاؤ تمہارا وہ نیا شاگرد کیسا جا رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ تو چھوڑ کے چلا گیا۔ کہا کیوں چلا گیا؟ وہ تو بہت شوق سے آیا تھا، بڑے ولولے سے آیا تھا، پھر کیوں چلا گیا؟ کیا ہوا؟ تو عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا یا رسول اللہ، جب وہ پہلے دن میرے پاس آیا
تو میں نے سوچا کہ میں کیا پڑھوں، تو جتنا قرآن نازل ہو چکا تھا، جتنا میرے حافظے میں تھا، اس میں سے میں نے ایک آیت منتخب کی، اور وہ آیت یہ تھی کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کا اثر اور نتیجہ اسی دنیا میں دیکھے گا، اور جو شخص اپنی زندگی میں ذرہ برابر گناہ کرے گا، برائی کرے گا، ظلم کرے گا، اس کا انجام اور نتیجہ اسی دنیا میں دیکھے گا۔ یہ آیت میں نے اسے پڑھائی، اس سے متعلق جو آپ سے سنا تھا بتایا، اور جب وہ دوسرے دن میرے پاس آیا تو میں نے اس سے کہا جوان پچھلا سبق سناؤ تاکہ میں آگے پڑھوں۔ تو اس جوان نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ پچھلا سبق سن لیں لیکن میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ آپ اتنے شوق سے آئے تھے، پیغمبر اکرم اسلام نے آپ کی میرے سامنے سفارش کی، کیوں آگے نہیں پڑھیں گے؟ کہا عبداللہ ابن مسعود کل جو آیت آپ نے مجھے پڑھائی میں پڑھ کے چلا گیا، ساری رات سوچتا رہا، تدبر کرتا رہا، تعقل کرتا رہا، تفکر کرتا رہا، اور سحر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس ایک آیت میں اتنی وسعت ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنی آفاقیت ہے کہ اگر میں چاہوں تو اپنی ساری زندگی کو اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہوں۔ یہ سنا ختمی مرتبت کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ فرمایا اس اللہ کی قسم جس نے مجھے رسالت کے لیے منتخب کیا اور نبی اور رسول بنا کے بھیجا، اس جوان نے واقعاً سچ کہا ہے، ایسا ہی ہے۔ قرآن کی آیت، اس آیت میں اتنی جامعیت ہے کہ اگر انسان چاہے تو اپنی ساری زندگی کو اس ایک آیت کے سائے میں گزار سکتا ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ انسان پورا قرآن آنکھیں بند کر کے پڑھے، وہ قرآن ختم کر لینا۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک آیت آنکھیں کھول کے پڑھیں، ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ارادہ کیجئے ماہ مبارک رمضان میں اپنے گھر میں اگر باپ پڑھا لکھا ہے، ماں پڑھی لکھی ہے، یا باپ ماں ان پڑھ ہیں یا کم پڑھے لکھے ہیں، بچوں میں سے بیٹی زیادہ جانتی ہے، بیٹا زیادہ سمجھتا ہے، اس سے پہلے کہ خاتون گھر کی صفائی کرے، ناشتہ بنانا شروع کرے، باپ آفس جائے، کاروبار جائے، دکان کھولے، طے کریں شب اول ماہ مبارک رمضان، اس سے پہلے کہ کوئی کام شروع کیا جائے، گھر سے باہر جانے سے پہلے باپ ماں بہن بھائی عزیز بیٹھ جائیں، صرف 5 منٹ کے لیے بیٹھیں اور پھر قرآن کھولیں، ایک آیت پڑھیں لیکن ترجمے کے ساتھ، وہ ترجمہ سب پڑھیں سنیں، اور اس کے بعد دن میں جب فرصت ملے اس میں تدبر کریں، تفکر کریں، دیکھیں کہ کس طرح سے یہ قرآن ہماری زندگیوں میں داخل ہو کر ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے۔ جس طرح سے اقبال نے کہا کہ ان کتابی نیز چیزیں دیگر، یہ قرآن کتاب نہیں ہے، یہ کچھ اور شے ہے، چن بے جان در رفت جان دیگر شود۔ جب یہ قرآن انسان کی جان میں اترتا ہے تو اس کی جان بدل جاتی ہے، اور جب جان بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے، جہاں جان کی دیگر شد جہان دیگر شود۔ جب جان بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے، کافر کی جہان بینی اور ہے، مومن کی جہان بینی اور ہے، کافر کی آئیڈیالوجی اور ہے، مومن کی آئیڈیالوجی اور ہے، کافر کا طرز تفکر اور ہے، مومن کا طرز تفکر اور ہے، کافر کا سوچنے کا انداز اور ہے، مومن کا سوچنے کا انداز اور ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ جان جب بدلتی ہے تو جہان بدل جاتا ہے۔ پہلے یہ انسان کی جان میں انقلاب برپا کرتا ہے، اور پھر یہ انسان کی جان میں جب انقلاب برپا ہوتا ہے تو پھر وہ پورے جہان میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ جس طرح سے یہ قرآن خمینی بت شکن کی روح میں اترا، جان بدلی، روح بدلی، پھر اس خمینی نے ایک امت کو بدل کر رکھ دیا۔ بس میں جوانوں سے آج کی حد تک شب مبارک رمضان کی نسبت سے آخری پیغام دے رہا ہوں۔ خود اقبال، میں پنجاب یونیورسٹی لاہور میں ایک سیمینار تھا قرآن کے حوالے سے، اور جب گفتگو مکمل ہوئی تو ایک طالب علم نے، یونیورسٹی کے طالب علم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ بتائیں قرآن مجید کی بہترین تفسیر کون سی ہے آپ کی نگاہ میں؟ میں نے کہا کلیات اقبال۔ کہا میں نے اشعار کی کتاب نہیں پوچھی ہے، میں نے تفسیر قرآن پوچھی ہے۔ میں نے کہا یہی قرآن کی بہترین تفسیر ہے، اس لیے کہ آپ جب کلیات اقبال پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کس طرح سے قرآن مجید کی روح کو لفظوں میں پرو کر منعکس کیا، بتایا۔ تو کیسے ترحالی کی نجف نہیں گئے، قوم نہیں گئے، کسی اور دینی مرکز میں نہیں گئے، انگلستان گئے، تو یہ قرآن کی معرفت، قرآن کی محبت، قرآن کی گہرائیاں کیسے منتقل ہوئیں۔ خود اقبال اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ بات میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جوانوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں بچپنے میں میری عادت تھی، ماں نے میری عادت پختہ کی تھی کہ میں نماز فجر کے بعد ہر روز طلوع تک قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ اقبال، میری خواہش ہے کہ آج تلاوت کے بعد آپ میرے پاس آئیں تاکہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتاؤں۔
تو اقبال کہتے ہیں میں چلا گیا، جب جا کے بیٹھا تو باپ نے بات بتانے کی بجائے کہا کہ نہیں، ابھی آپ کے امتحان ہونے والے ہیں، آپ کے سر پر پڑھائی کا بوجھ ہے، اس لیے ابھی آپ پڑھائی کریں، تیاری کریں امتحانوں کی، جب آپ امتحان دے لیں پھر میرے پاس آئیے گا۔ میں نے جب، اقبال کہتے ہیں امتحان مکمل ہوئے دوبارہ چلا گیا، جب دوبارہ گیا باپ کے پاس کہ کیا بات ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، تو باپ نے کہا کہ آپ مسلسل پڑھتے رہے، تھک چکے ہوں گے، کچھ آرام کر لیں، پھر میں آپ کو 1-2 دن بعد بتاؤں گا۔ یعنی تجسس کو اقبال کے باپ اس کے وجود میں حس کنجکاوی کو مہمیز دے رہے ہیں، مزید بڑھا رہے ہیں، اور اقبال اس کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ نہیں معلوم کیا بات ہے جو میرے باپ مجھ سے کہنا چاہ رہے ہیں، انتظار کروا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب اقبال کا انتظار پورے عروج پر گیا تو جا کے پوچھا بابا بتائیے، میں منتظر ہوں، اب میری تھکان دور ہوگی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اقبال کہتے ہیں میرے باپ نے مجھ سے یہ کہا کہ اے بیٹا اقبال، میں نے اگر آپ کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ ہر روز اتنی باقاعدگی اور اہتمام سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ بات نہ کہتا، لیکن چونکہ آپ بڑے اہتمام سے ہر روز باقاعدگی سے ہر موسم میں قرآن نکال کر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس لیے مجھے لگا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ یہ بات میں آپ کو بتاؤں۔ اقبال، آج کے بعد تم قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرنا گویا ابھی ابھی یہ قرآن میرے قلب پر نازل ہو رہا ہے، ابھی ابھی یہ قرآن میرے دل پر نازل ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ میں نے باپ کی بات نے اس طرح سے مجھ پہ اثر کیا، اس سے پہلے میں قرآن میں تدبر نہیں کرتا تھا، تعقل نہیں کرتا تھا، سوچتا نہیں تھا، بس پڑھتا تھا تبرکاً، ثواب کے لیے۔ لیکن جب سے باپ نے یہ بات کہی میں قرآن میں تدبر کرنا شروع ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری فہم قرآن بڑھنا شروع ہوئی۔ بس میرے عزیزو، کوشش کریں، عہد کریں، اکیلے ہیں یا گھر میں اجتماع کی شکل میں، ہر روز کم سے کم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھیں، لیکن معرفت کے ساتھ، ورنہ بغیر معرفت کے جب انسان دھڑا دھڑ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن فرماتا ہے، خود پیغمبر گرامی اسلام فرماتے کہ رب قارئ القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بعض قاری قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے کہ مجھ میں تدبر کیوں نہیں کرتے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو، سوچتے کیوں نہیں ہو، کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ اور کبھی قرآن کے ذکر سے پریشان نہ ہوا کریں، جس طرح سے علی کا نام سن کر آپ کے چہرے کھل جاتے ہیں، اس طرح سے قرآن کا نام سن کر مومن کا چہرہ کھل جانا چاہیے، بشاش ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں اور علی میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ میں نے خود روایتوں میں دیکھا کہ ایک مرتبہ مولا متقیان کی شہادت کے بعد 44 ہجری میں امیر شام جب پہلی مرتبہ آیا، شام سے مکہ حج کے لیے آیا اور پھر وہاں سے مدینہ آیا، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں عبداللہ بن عباس قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے، تو امیر شام نے آ کے کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، کیا تم نے میرا نیا حکم نامہ سنا ہے؟ میں نے پوچھا کیا؟ مجھے نہیں معلوم۔ کہا میں نے آج سے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی آج کے بعد علی اور علی کی اولاد کی فضیلت بیان نہیں کرے گا، کوئی بھی علی اور علی کی اولاد کا ذکر نہیں کرے گا، ورنہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے گا، اسے سزا ملے گی، اس کے اموال کو مباح قرار دیا جائے گا۔ سنیے گا اور توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی حبر الامہ عبداللہ ابن عباس نے امیر شام کی یہ بات سنی تو برجستہ اور بہت خوبصورت جواب دیا۔ جب امیر شام نے کہا کہ میرا حکم ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی علی اور علی کی اولاد کا ذکر نہیں کرے گا، تو عبداللہ ابن عباس نے برجستہ جواب دیا، کہا اے امیر شام، کیا آج سے تو قرآن مجید کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ اس لیے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا سارے کا سارا قرآن یا علی کا ذکر ہے یا علی کے بیٹوں کا ذکر ہے، فرق نہیں ہے قرآن میں۔ ایک چیز ہے، نسخے دو ہیں، ایک ہے اس کا نسخہ انفسی اور انسانی، اور ایک ہے نسخہ کتبی اور کتابی۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا، اور جب پیکر میں ڈھلا تو پھر علی ابن ابی طالب بن گئے۔ اگر قرآن انسانوں میں ہوتا تو نام علی ہوتا، اور اگر علی کتابوں میں چلے جائیں تو نام قرآن ہو جائے گا۔ اس لیے کیا خوب کہا مرحوم افسر عباس زیدی نے، آپ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور آپ جب قرآن کی تلاوت کریں تو اس شعر کو، قطعے کو یاد رکھیے گا۔ کیا خوبصورت تخیل دیا مرحوم افسر عباس زیدی صاحب نے۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے سامنے قرآن رکھ کر ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے جب خود علی قرآن کی تلاوت کرتے ہوں گے، کیا تخیل دیا۔ کہا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا۔ اسی بات پہ آج کی پہلی بات ختم کر رہا ہوں، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش
عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن، معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ مجھے یہ افسوس رہے گا میں نے سورہ مبارکہ شمس کی تفسیر شروع کی لیکن اس کا ابتدائی حصہ بھی مکمل نہ کر سکا، لیکن آج کی حد تک شاید میں چند منٹ آپ کے اضافی لوں۔ آخری گفتگو ہے اور دوبارہ اس طرح کے شہر میں آپ جیسے دانشوروں کے سامنے آنے کا موقع ملے یا نہ ملے، پروردگار قرآن مجید کی سب سے زیادہ قسمیں اٹھا رہے، سورہ شمس میں فرما رہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، مجھے سورج کی قسم، اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا فَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، دن کی قسم جب دن پوری طرح سے متجلی ہو جاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، مجھے رات کی قسم جب وہ پوری طرح سے چھا جائے گی، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، مجھے آسمان کی قسم اور اس کے حسن صنعت کی قسم، وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، مجھے زمین کی قسم، زمین کے بچھائے جانے کی قسم۔ اس طرح سے پروردگار آخری مرحلے میں نفس انسانی کی قسم اٹھاتا اور پھر اس کے تزکیہ کی بات کرتا ہے، لیکن یہاں پر ایک باشعور انسان کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے جسے میں نے پہلے بیان کرنے کی کوشش کی کہ بظاہر ان قسموں کا آپس میں وہ ربط نظر نہیں آ رہا جو ربط ہونا چاہیے، اس لیے کہ 11 قسمیں، سب سے پہلی قسم پروردگار نے سورج کی اٹھائی، دوسری وقت ضحیٰ کی اٹھائی، تیسری 14ویں کے چاند کی اٹھائی، پھر پروردگار نے دن کی قسم اٹھائی جب وہ متجلی ہو جاتا ہے، پھر رات کی قسم اٹھا رہے، پھر پروردگار آسمان کی قسم اٹھاتا ہے، پھر آسمان کے حسن صنعت کی، پھر زمین کی، پھر زمین کی عمدہ بناوٹ کی، پھر نفس انسانی کی۔ ان قسموں کا آپس میں اس طرح سے دقیق ربط نہیں ہے جو قرآن کی شان ہے، اور پھر جس ایک بات کے لیے اللہ قرآن میں سب سے زیادہ قسمیں اٹھا رہا ہے، یعنی تہذیب نفس انسانی اور تزکیہ قلب انسانی، اس ایک بات کے ساتھ ان 11 قسموں کا براہ راست ہمیں ربط معلوم نہیں ہوتا۔ تو اگر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم ظاہر تک رکے رہے تو کبھی ان کے دقیق ربط کو معلوم نہیں کر پائیں گے، مجبوراً جس طرح سے ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، ہمیں قرآن کے ظاہر سے قرآن مجید کے باطن کی طرف سفر کرنا پڑے گا کہ پروردگار کیا فرمانا چاہ رہا ہے، اس سورج سے مراد کون سا سورج ہے۔ اس سورج کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، اس چاند کا نفس انسانی کے تزکیہ اور تہذیب کے ساتھ کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا، زمین کا نفس انسانی کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، زمین کے بچھائے جانے کا، پھر آسمان کا، آسمان کی بناوٹ کا، پھر دن کے متجلی ہونے کا، رات کے چھا جانے کا، ان سب قسموں کا نفس انسان کے تزکیہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یا تو کہیے کہ قرآن نے بے ربط گفتگو کی ہے، اور اگر کہتے ہیں نہ قرآن ربط اور ضبط کی معراج ہے، فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے، تو پھر ان قسموں میں اور ان قسموں کا اس ایک بات کے ساتھ کیا ربط ہے۔ تو اب لازم ہے کہ ہم ظاہر قرآن سے باطن کی طرف سفر شروع کریں اور سمجھے کہ وہ کون سا سورج ہے کہ جو براہ راست نفس انسانی کے تزکیہ کی بات کر رہا ہے، جسے پروردگار نے تہذیب نفس انسانی کے حصول کے لیے اس کائنات میں اتارا ہے۔ تو امام صادق نے بیان کیا، جسے ابو جعفر یعقوب کلینی نے اصول کافی میں اس حدیث کو بیان کیا، امام فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ شمس میں شمس سے مراد میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ ہے تو اب یوں معنی کریں گے کہ مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، ذات مصطفیٰ کی قسم، اس ذات کو اللہ نے انسان کی تہذیب کے لیے بھیجا ہے، انسان کے تزکیے کے لیے بھیجا ہے۔ آج سے 4000 سال پہلے پیغمبر کی دنیا میں آمد سے 2500 سال پہلے جد رسول اللہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور جناب اسماعیل پتھر پکڑا رہے تھے اور جناب ابراہیم کعبہ کی تعمیر نو میں مصروف تھے، تو اس لمحے ابراہیم نے کہا بیٹا اسماعیل پتھر رکھو، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ دعا مانگی اور پھر 2500 سال کے بعد پروردگار نے ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ ان میں ایک رسول بھیج جو ان میں سے وہ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ لیکن جب پروردگار نے دعا کا جواب دیا قرآن میں تو جناب ابراہیم کی اگرچہ دعا کو قبول کیا، لیکن پروردگار نے جناب ابراہیم کے دعا کے لفظوں کی ترتیب پلٹ دی۔ جناب ابراہیم نے تزکیہ کو سب سے آخر میں رکھا، پروردگار نے تزکیہ کو ہر چیز سے پہلے ذکر کیا۔ تعلیم کتاب سے، تعلیم حکمت سے کیوں، کیا فرق ہے؟ علی فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر ظرف کو پاک کیے بغیر کوئی علم حاصل کرنا شروع کر دے تو علم کمینے کی کمینگی میں اور شریف کی شرافت میں اضافہ کرتا ہے۔ اس لیے وہ ذات مصطفیٰ ہیں جنہیں بھیج کر اللہ مومنین پر احسان جتلا رہے کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر سب سے بڑا جو احسان کیا وجود مبارک کی ختمی مرتبت کو اس کائنات میں ہادی بنا کے بھیجا ہے، نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ اور علی ابن ابی طالب نہج البلاغہ میں فرماتے کہ اللہ نے مومنوں پر اور انسانوں پر کائنات میں سب سے بڑا جو احسان فرمایا وہ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ سورج سے مراد ذات مصطفیٰ، اس لیے اب یوں معنی کریں گے والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم اور مجھے وقت ضحیٰ کی قسم۔ ٹھیک معنی کیا یا آپ سوچ میں پڑ گئے؟ سوچ میں پڑے ہیں اور پڑھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ میں پہلے قمر کا معنی کروں پھر پلٹ کے والضحیٰ کی طرف آؤں گا۔ والقمر اذا تلاہا، اور مجھے چاند کی قسم جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک قسم سے باطنی معنی مراد لیں اور باقی قسموں کا ظاہری مراد لیں۔ اگر ہم نے باطنی معنی کرنا ہے پھر 11 قسموں کا ہم نے باطنی اعتبار سے معنی کرنا ہے، اور اگر ہم نے ظاہری اعتبار سے معنی کرنا ہے پھر ساری قسموں کا ظاہری اعتبار سے معنی کرنا ہے۔ اگر سورج سے مراد یہ سورج نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ ہے تو پھر چاند سے مراد یہ چاند نہیں ہوگا، کوئی اور ذات مراد ہے۔ تو چاند سے مراد کیا ہے؟ امام صادق اصول کافی میں ابو جعفر نے یہ حدیث ذکر کی، کہا کہ امام صادق فرماتے کہ سورہ مبارکہ شمس میں چاند سے مراد میرے دادا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ لیکن فرق ہے، ان دو قسموں میں فرق ہے۔ سورج کی قسم کو پروردگار نے مطلق رکھا، کوئی قید نہیں ہے، شرط نہیں ہے، مجھے سورج کی قسم، لیکن چاند کی قسم کو پروردگار نے مشروط قرار دیا ہے۔ چاند کی قسم تب جب وہ بلا فاصلہ سورج کے ساتھ طلوع کرتا ہے۔ مجھے چاند کی قسم یعنی مجھے علی کی قسم، لیکن صرف علی نہیں، والقمر اذا تلا یعنی مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ اب ہمارے ہاں ملا اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ علی کا 4تھا نمبر ہے، ملنگ اٹھ کے نعرہ لگاتا ہے کہتے ہیں دما دم مست قلندر، علی دا پہلا نمبر۔ اس کائنات میں کوئی انسان علی کو پہلا نمبر دیتا ہے، کوئی 4تھا نمبر دیتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں علی کو نہ پہلا نمبر دیا نہ 4تھا نمبر دیا، بلکہ فرمایا جہاں میرا مصطفیٰ ہے وہی میرا علی ہے، یہاں نمبروں کی بات نہیں ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، تو کیا مانا؟ مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم۔ تو پھر ضحیٰ کا کیا معنی کریں؟ کیا ضحیٰ کا ظاہری معنی کریں گے؟ اگر سورج سے مراد ذات مصطفیٰ، اگر چاند سے مراد ذات علی، تو پھر ضحیٰ سے مراد کیا ہے؟ تو اسی اصول کافی میں امام صادق سے حدیث نقل کی ابو جعفر یعقوب کلینی رحمہ اللہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے، امام صادق فرماتے کہ اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے وجود کی برکت سے 3 نور خلق کیے، ایک نور زرد، ایک نور سفید اور ایک نور سرخ۔ نور زرد وقت طلوع ظاہر ہوتا ہے اور نور سرخ وقت غروب ظاہر ہوتا ہے، اور نور سفید یہ وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے۔ نور زرد نور نبوت و رسالت ہے، نور سرخ جو وقت غروب ظاہر ہوتا ہے یہ نور امامت و ولایت ہے، اور نور سفید
جو وقت ضحیٰ ظاہر ہوتا ہے یہ نور عصمت و طہارت ہے، اور یہ نور خاص ہے میری دادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ. اور اللہ نے میری دادی فاطمہ زہرا کے نور کو نور نبوت اور نور ولایت کے درمیان اس لیے رکھا کہ اگر اس نور کو درمیان سے نکال دیا جائے تو نہ نور نبوت بچتا ہے نہ نور امامت بچتا ہے. والشمس والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے ذات فاطمہ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم. والنہار، اور پروردگار نے پیغمبر کو سورج سے کیوں تشبیہ دی اور علی کو چاند سے کیوں تشبیہ دی؟ کیوں پیغمبر کو پروردگار نے چاند سے تشبیہ نہیں دی اور کیوں علی کو پروردگار نے سورج سے تشبیہ نہیں دی؟ کیا فرق ہے؟ علامہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں اور شواہد التنزیل میں امام حسکانی فرماتے ہیں. اس لیے فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ ذات مصطفیٰ خلق اول ہے، اور ذات مصطفیٰ نے جو حق تعالی سے کسب فیض کیا، مظہر اللہ نور السماوات والارض ہے. یہ علامہ جوادی عاملی فرماتے ہیں اپنی تفسیر تسنیم میں کہ ذات خدا نور سماوات والارض ہے، اور ذات مصطفیٰ اس کائنات میں مظہر نور مصطفیٰ، مظہر نور السماوات والارض ہے. ذات پروردگار جس طرح سے اللہ لیسا کمثلہ شیء ہے، ذات مصطفیٰ اس کائنات میں مظہر لیسا کمثلہ شیء ہے. جس طرح سے ذات خدا لم یکن لہ کفوا احد ہے، اس کائنات میں ذات مصطفیٰ مظہر لم یکن لہ کفوا احد ہے. ذات مصطفیٰ اللہ کے جمال کے مظہر، اللہ کے جلال کے مظہر، اللہ کی رحمت کے مظہر، اللہ کے ہر وصف کے مظہر جمال و جلال حق تعالی. اور اس ذات میں ذات ختمی مرتبہ نے جو تمام فضیلتیں ذات خدا سے حاصل کی، وسط میں کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے. ذات مصطفیٰ، نور مصطفیٰ اور ذات پروردگار کے درمیان، چونکہ ذات مصطفیٰ نے براہ راست اللہ سے کسب فیض کیا اور بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں، اس لیے قرآن میں پروردگار نے ذات مصطفیٰ کو سورج سے تشبیہ دی، چونکہ سورج اپنی روشنی میں مستقل ہوتا ہے. اور علی ابن ابی طالب نے وہی علوم، وہی معارف، وہی کمالات، وہ ساری کی ساری تمام فضیلتیں جو اللہ نے ذات مصطفیٰ کو عطا کی، اللہ نے وہ ساری فضیلتیں ذات علی ابن ابی طالب کو بھی عطا کی. لیکن فرق یہ ہے کہ ذات مصطفیٰ کو یہ سارے کمالات اللہ نے براہ راست عطا کیے، اور ذات علی ابن ابی طالب کو پروردگار نے یہ سارے کمالات ذات مصطفیٰ کے توسط سے عطا کیے. جس طرح سے چاند سورج سے کسب ضیاء کرتا ہے، روشنی کسب کرتا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں پیغمبر کو سورج کا، علی کو چاند کا. پیغمبر سورج، علی چاند. لیکن علی چاند ہیں اس وقت جب پیغمبر کے ساتھ ہوں، لیکن یہی علی سورج بھی ہیں کب؟ جب علی حسن کے ساتھ ہوں. جب علی حسن کے ساتھ ہوں اب علی سورج ہیں اور حسن چاند ہے. اور حسن سورج بھی ہیں، چاند بھی ہیں. حسن جب علی کے ساتھ ہوں تب چاند ہے، حسن جب حسین کے ساتھ ہوں پھر سورج ہیں. حسین سورج بھی ہیں، چاند بھی ہیں. حسین جب حسن کے ساتھ ہوں تب چاند ہے، حسین جب علی زین العابدین کے ساتھ ہوں تب سورج ہیں. ابھی آپ نے نماز عشاء پڑھی اور نماز عشاء کے بعد زیارت امام علی ابن موسیٰ الرضا پڑھی. کیا الفاظ پڑھے؟ السلام علیکہ یا شمس الشموس، سلام و آپ پر ہے سورجوں کے سورج، یعنی بعد میں آنے والے سارے ائمہ کے لیے سورج. تو یہ سارے کے سارے، یہ 14 کے 14 یہ سورج. اور پھر پروردگار نے اس کائنات میں جو دن منتخب کیا، جو دن چنا، جس دن ان سارے سورجوں کی ولایت کا اعلان ایک ساتھ فرمایا. ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں، بر صغیر میں، بنگلہ دیش میں یہ تصور کیا جاتا ہے عام طور پر 18 ذی الحج کو عید غدیر کے دن مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کے اعلان کا دن ہے. نہ میرے عزیزوں، مقام فکر ہے. آئیے پہلے معنی کروں پھر غدیر کی طرف بڑھیں
اور مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے، اور غدیر سے متعلق بھی شاید میں 2 سے 3 جملے عرض کروں، زیادہ نہیں بیان کر سکوں گا۔ والشمس وضحاها، مجھے ذات مصطفیٰ کی قسم، مجھے جمال فاطمہ کی قسم، مجھے علی ابن ابی طالب کی خلافت بلا فصل کی قسم، اور مجھے اس دن کی قسم جس دن یہ سارے سورج ایک ساتھ طلوع ہوئے، یعنی ان سارے سورجوں کی ولایت کا اعلان ایک ساتھ ہوا، یعنی روز غدیر۔ روز غدیر کیا میدان خم غدیر میں صرف علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا؟ آخر کیوں کچھ آیات غدیر سے پہلے نازل ہوئی، کچھ آیات اعلان غدیر کے بعد نازل ہوئی؟ روز غدیر سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئیں پیغمبر کی زندگی کے آخری دن ہیں، چند ایام باقی ہیں، 10 ہجری اور ماہ ذیقعد کی پہلی شب۔ ختمی مرتبہ اپنی زوجہ کے حجرے میں تہجد کی نماز میں مصروف ہیں، اور جبرائیل امین آئے، سلام کیا، اللہ کا سلام پہنچایا، اس کے بعد پیغام دیا، اے اللہ کے رسول، آپ کے لیے میں اللہ کا خصوصی پیغام لے کے آیا ہوں۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا بتاؤ کیا پیغام؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، حکم خدا ہے کہ آپ کو خلوت میں یہ پیغام دیا جائے، تنہائی میں یہ پیغام دیا جائے۔ پیغمبر حجرے سے باہر آئے گھر کے صحن میں، اور پہلی مرتبہ یہ پیغام جبرائیل نے ختمی مرتبہ کو منتقل کیا، یا ایھا الرسول۔ وہ پروردگار جو کبھی آپ کو طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی مزمل کہتا ہے، کبھی مدثر کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں حسین زلفوں والے، کبھی قرآن میں فرماتا ہے کمبل کے اوڑھنے والے، کبھی فرماتا ہے اتنی عبادت نہ کرو ورن پڑ جائیں گے۔ لیکن آج کسی نام سے، کسی لقب سے یاد نہیں کیا، عہدے سے یاد کیا، منصب سے، یا ایھا الرسول، اے رسول، اور فوراً حکم صادر کیا، بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، اور سنیں، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے یہ ایک کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہ دیا۔ اتنا عرصہ 20 سال آپ نے مسلسل پتھر کھائے، لہو لہان ہوئے، آپ کے چہرے پر گوبر پھینکا گیا، آپ کے چہرے پر خون ملا گیا، آپ کو ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، ہجرت پر مجبور کیا، زخمی ہوئے، جنگیں لڑی، ساری قربانیاں دیں، لیکن اگر آج ایک کام نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی اگر آپ نے اس ایک بات کی تبلیغ نہ کی تو آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو اب کیا خیال ہے امت کا کہ پیغمبر ساری چیزیں پہنچائیں اور دین کے سارے کام کریں، اور صرف یہ ایک پیغام امت کو منتقل نہ کریں، تو ان کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ تو امت سارے کام انجام دے اور اسی ایک کام کو چھوڑ دے، اس امت کا کیا بنے گا؟ اور جب یہ آیت نازل ہوئی، ختمی مرتبہ نے آرام کرنا چھوڑ دیا، آرام کرنا چھوڑ دیا، بہت کم رات کو سوتے ہیں، اور ہنگامے سحر گھر سے باہر آتے ہیں، ایک صحابی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، صحابی باہر آتا ہے، پیغمبر فرماتے ہیں سنو، میری زندگی کچھ دن باقی رہ گئے، میں اپنے پہلے اور آخری حج کے لیے مکہ جا رہا ہوں، اور تم پر لازم ہے کہ اس سفر میں میرے سہیم اور شریک بن جاؤ، اور اگر تم میرے ساتھ اس سفر میں شریک نہ ہوئے تو تم پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی۔ یہ کہاں صحابی حیران سرگردان، پہلے خوش تھا کہ زندگی میں پہلی مرتبہ پیغمبر میرے گھر آئے، لیکن جب پیغمبر نے یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے، پھر دوسرے صحابی کے گھر میں، یہاں تک کہ پیغمبر فرماتے تھے شیبتنی سورۃ الہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ابو ذر نے پوچھا سورہ ہود کی کون سی بات؟ نے فرمایا فاستقم کما امرت، جو اللہ نے یہ فرمایا کہ اس امر کی تبلیغ میں آپ نے ایسے استقامت دکھانی ہے جیسے آپ کو حکم دیا گیا۔ پیغمبر گرامی اسلام نے ان 25 دنوں میں مدینے کا کوئی ایک گھر بھی نہیں چھوڑا جہاں تک اللہ کا یہ پیغام نہ پہنچایا ہو، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 25 ذیقعد بروز ہفتہ جب ختمی مرتبہ نے مدینہ چھوڑا تو کم از کم 80,000 افراد پیغمبر گرامی اسلام کے ساتھ اس کاروان میں شامل تھے، بچے، خواتین، بوڑھے، جوان، سب شامل تھے، یہاں تک کہ پیغمبر کی 11 بیویوں میں سے 2 کا انتقال ہو چکا تھا، 9 زندہ تھی، 9 کی 9 پیغمبر کے ساتھ اس سفر میں شامل ہو گئی۔ دوسری طرف علی ابن ابی طالب مدینہ کے اندر موجود نہیں تھے، یمن میں تھے،
پیغمبر نے مولا علی کی طرف قاصد کو روانہ کیا کہ علی جتنا جلد ہو سکے واپس آئیے، اور واپس مدینہ نہیں آنا، میں نے آپ کا احرام اٹھا لیا، حج کی نیت کرتے ہوئے آئیے گا اور سیدھا مکہ پہنچیے گا، اور اے علی اکیلے نہیں آنا، جتنے افراد کو اپنے ساتھ لے کے آ سکتے ہیں لے کے آئیے۔ علی ابن ابی طالب 12 سے 13,000 افراد کو اپنے ہمراہ یمن سے لے کے آتے ہیں۔ ادھر راستے میں جب پیغمبر چلے بروز ہفتہ 25 سیکھد جتنے بھی آبادیاں ہیں، منزل متعشہ، منزل سیرف، منزل منصرف، منزل قدجد، منزل عرق الزبی، منزل مر الزہران، منزل اسایا، منزل ابوا، یہ ساری منازل، یہاں تک کہ منزل ابوا میں پیغمبر کی ماں کی قبر تھی، اس سے پہلے پورے دن کے لیے جاتے تھے، لیکن آج چند لمحوں کے لیے گئے، دعا پڑھی اور پھر بستی میں چلے گئے، اور سارے راستے کی آبادیوں میں پیغمبر نے وہی کام کیا جو مدینے کے ایک ایک گھر میں انجام دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ راستے کے ان 10 دنوں میں پیغمبر نے 22 سے 23,000 افراد کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور اس طرح سے یہ عظیم الشان کاروان 5 ذی الحج بروز منگل مکہ پہنچا، اور ختمی مرتبہ نے 10 دن اقامت کا قصد کیا کہ ہم 10 دن میں یہاں پر رکیں گے، عبادات انجام دیں گے، حج بجا لائیں گے، یہاں تک کہ جیسے ہی 10 دن مکمل ہوئے 16 ذی الحج کی صبح میں ختمی مرتبہ نے ابو ذر کو منتخب کیا، اعلان کرو کہ آج کے دن جو فرد مسلمان مکہ میں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ ہم ایک خاص مقام کی طرف سفر کرنے لگیں جہاں میں نے اللہ کا ضروری پیغام تم تک پہنچانا ہے۔ جو فرد اس وقت مکہ میں موجود ہے اس پر واجب ہے کہ سفر میں ہمارا سہیم اور شریک بن جائے، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ نہ گیا تو اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوگی، اور وہ دشمن خدا اور رسول ہوگا، جس کی وجہ سے علامہ طبری لکھتے ہیں کہ 5,000 مسلمان جن کا تعلق صرف خود مکہ سے تھا وہ بھی مجبور ہوئے اور پیغمبر کے ساتھ چل پڑے، اور کم ترین تعداد جو ابن خلدون نے لکھی ہے اور طبری نے لکھی ہے اور تاریخ ابن عساکر میں ہے اور تاریخ مدینہ دمشق میں، تاریخ بغدادی میں، یعقوبی میں، مسعودی میں، جو کم ترین تعداد ہے حاجیوں کی وہ 1,20,000۔ یہ 1,20,000 افراد پہنچتے 18 ذی الحج کی صبح میدان خم غدیر، اور جیسے یہ جمعیت پہنچی حد نگاہ تک سروں کی سیاہی، یہ سروں کی کثرت، یہ جمہور افراد، ختمی مرتبہ نے فرمایا جلدی سے خاردار جھاڑیوں کو تلف کرو، بیٹھنے کا انتظام کرو۔ یہ غدیر وہ جگہ ہے جس طرح سے ترمذی میں، صحیح مسلم میں بیان کیا گیا، جہاں سے شام کا راستہ الگ ہوتا ہے، یمن کا راستہ الگ ہوتا ہے، مکہ کا راستہ الگ ہوتا ہے، مدینہ کا راستہ الگ ہوتا ہے۔ اس مرکز کا انتخاب کیا ختمی مرتبہ نے۔ 1,20,000 افراد جب جم کر بیٹھ گئے، اب جو قریبی تھے، زیادہ قریبی تھے، متجسس تھے، پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، جب وہ آگے بڑھے کہا یا رسول اللہ، سب بیٹھ گئے، اب اپنا وہ پیغام پہنچائیے جس کا آپ اعلان کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے آپ ان سب کو آپ نے جمع کیا۔ ختمی مرتبہ نے فرمایا اگر اعلان سننا ہے تو جلدی کرو، ممبر کا انتظام کرو، ممبر کا انتظام کرو۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے الاتقان میں بیان کیا کہ شب قدر میں جو قرآن اترتا ہے، اترا قلب مصطفیٰ پر، یہ الفاظ کی شکل میں نہیں آیا، یہ جوامع الکلم کی شکل میں آیا۔ الفاظ کی شکل میں جو قرآن اترا پیغمبر پر 23 سالوں میں، ان 23 سالوں میں قرآن کا بڑا حصہ صرف ایک مرتبہ آیا، چند آیتیں ہیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی، جن میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے۔ قرآن کی صرف ایک آیت ہے جو 3 مرتبہ نازل ہوئی، اور وہ یہی آیت ہے جیسا علامہ جلال الدین سیوطی نے تحریر فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی پروردگار کو اس اعلان میں ذرہ برابر تاخیر گوارا نہیں۔ اس لیے اب ختمی مرتبہ نے فرمایا میرے صحابہ جلدی کرو، ممبر بناؤ، ممبر بناؤ۔ آیت تیسری مرتبہ نازل ہو چکی، اللہ کو تاخیر گوارا نہیں، ممبر بناؤ تاکہ میں اعلان کروں۔ اب شمع رسالت کے پروانے صحراؤں میں پھیل گئے، تتبع تفوز چھان پھٹک تلاش شروع کی، اور گھوم پھر کر پلٹ کر جب آئے تو سب نے ہاتھ کھڑے کیے، یا رسول اللہ یہ ریگستان ہے، صحرا ہے، ویرانہ ہے، خاردار جھاڑیاں ہیں، نہ لکڑی ہے، نہ بڑھی، نہ انتظام، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے ممبر چاہیے، جب تک ممبر نہیں بنے گا میں اعلان نہیں کر سکتا۔ وہ اعلان جس پر میری رسالت کا دار و مدار ہے، جس پر میری رسالت موقوف ہے۔ شمع رسالت کے پروانے دوبارہ ختمی مرتبت کی بات سننے کے بعد صحراؤں میں پھیل گئے، اور کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد، تلاش کے بعد، تتبع تفوز کے بعد پلٹ کر آئے، سب نے ہاتھ کھڑے کیے، یا رسول اللہ ہم عاجز ہیں، اس صحرا میں، اس ویرانے میں، اس ریگستان میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے،
ہم ممبر کہاں سے لائیں؟ اگر آپ کا یہاں پر خطاب کا پہلے سے ارادہ تھا تو آپ ہمیں مکہ میں بتاتے، ہم آپ کے لیے نیا ممبر بنا کے لے آتے، یا کم سے کم اگر آپ ہمیں مدینہ بتا دیتے تو آپ کا اپنا ممبر ہم اونٹوں کے اوپر بار کر کے لے آتے۔ اس صحرا میں، اس ریگستان میں، اس ویرانے میں جہاں حد نگاہ تک ریت ہی ریت ہے، ہم ممبر کہاں سے بنائیں؟ ایک مرتبہ ختمی مرتبت نے فرمایا تم ممبر نہیں بنا سکتے؟ کہا یا رسول اللہ کیسے بنائیں؟ کہا اچھا اگر تم نہیں بنا سکتے تو یہ جو تمہارے اونٹ ہیں، تمہارے شتر، ان کی پشت سے پالان اتارو۔ وقت ختم ہوا، نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، ان کی پشت سے پالان اتارو۔ یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے ان پالانوں کی تعداد تک ذکر کی کہ پیغمبر نے 9 پالان اتروائے اور انہیں اوپر نیچے رکھا، ممبر بنا۔ اس کے بعد ختمی مرتبت نے خطبہ دیا۔ میں ختمی مرتبت کے خطبے سے شاید 1 سے 2 لفظ عرض کروں، لیکن اس سے پہلے دست ادب جوڑ کر میں روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ اللہ کی رحمت کے مظہر ہیں، آپ خود اپنے صحابہ کو یہ درس دیتے ہیں، خلقتم للمیسرین، تم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، دوسروں کے لیے پرابلمز کریٹر نہ بنو، ان کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنو۔ یا رسول اللہ آپ خود سراپا رحمت ہیں، جب آپ کو اندازہ تھا کہ آپ نے خود ہی ممبر بنانا ہے اور یہ افراد ممبر نہیں بنا پائیں گے تو اتنی دیر تک شمع رسالت کے پروانوں کو کیوں پریشان رکھا؟ اتنی گرمی تھی، مورخین نے لکھا کہ اصحاب ابھی ابھی حج سے پلٹ کر آئے تھے، سروں پر بال موجود نہیں تھے، اوپر سے تمازت آفتاب سے بچنے کے لیے صحابہ اپنی عبا اتار کر سر پر رکھتے ہیں، اور جب گرم ریت اذیت کرتی ہے پھر عبا کو نیچے رکھتے ہیں، پھر کبھی سر پہ اور پھر کبھی نیچے۔ ایک ایک لمحہ گزارنا غدیر کے صحرا میں، جیسے جیسے گرم ریت تپ رہی تھی اور آفتاب کی تمازت مشکل ہو رہا تھا، تو یا رسول اللہ آپ نے اتنی دیر، اتنے گھنٹے اپنے عزیزوں کو، شمع رسالت کے پروانوں کو کیوں بٹھا کے رکھا؟ اگر آپ نے خود ممبر بنانا تھا تو شروع میں بنا کر اعلان کر کے رخصت کر دیتے، تو رسول اسلام عقل کل، مجسم عقل، سراپا عقل اور حکیم امت اسلامی اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کو یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے عزیز، میرے صحابہ یہ بہت محترم ہے، ان کا بہت مقام ہے، ان کے وجود سے اسلام کو تقویت ملی، ان کی بڑی خدمات ہیں، انہوں نے میرے ساتھ جنگیں لڑی، زحمت کی، لیکن آج میں قائد، رہبر، امام اور خلیفہ کا اعلان کرنے لگا ہوں، اور قیادت، سیادت، امامت اور رہبری کے لیے استعداد، صلاحیت، لیاقت اور قابلیت شرط ہے۔ یہ افراد اپنے سارے احترام کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ یہ افراد میرے بغیر ایک ممبر بنا سکیں۔ یہ افراد اپنے سارے احترام کے باوجود، ساری حیثیت کے باوجود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ میرے بغیر ایک ممبر بنا سکیں۔ تو جو افراد میرے بغیر ایک ممبر بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صاحب ممبر کا انتخاب کیسے کر سکتے ہیں؟ ممبر بھی میں بناؤں گا اور صاحب ممبر کا اعلان بھی میں کروں گا۔ یہ آیات جو میں نے ذکر کی ختمی مرتبت نے پر، آیات غدیر، یہ پہلے نازل ہوں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ یہ آیت کا حصہ رہ گیا، اس کی تفسیر کے لیے زیادہ وقت چاہیے۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ بہت اہم حصہ ہے، یہ میں بیان نہ کر سکوں گا۔
پھر کبھی عرض کروں گا. یہ پہلے نازل ہوئی اور جیسی ہی ختمی مرتبت نے اعلان کیا فوراً سے دوسری آیات نازل ہوئی. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. فلا تخشوہم. اے مسلمانوں اب ان کافروں سے نہ ڈرنا. وخشون. مجھ سے ڈرنا. مجھ سے ڈرنا. الیوم اکملت لکم دینکم. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی. اور آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا. اور آج کے دن میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا. آئیے ڈی جی خان کے باشعور مومنین، نہ میرے گلے میں سکت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، وقت ختم ہو چکا، لیکن میں چند جملے نتیجے کے طور پر خلاصہ کروں، اور کبھی موقع ملا تو میں مسئلہ غدیر کو بالتفصیل بیان کروں گا، لیکن آپ چند جملے تاکہ روح مطلب اور نتیجہ عرض کر سکوں. آئیے مل کر سوچیں کہ غدیر میں پیغمبر نے وہ کون سا اعلان کیا جس سے کافر مایوس ہوا. غدیر میں پیغمبر نے وہ کون سا اعلان کیا جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے دین کامل ہوا، جس سے اللہ راضی ہوا، اور جس کے بعد اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین قرار پایا. کیا غدیر میں پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ اگر علی کی ولایت کا اعلان ہوا غدیر میں صرف، تو کیا اس سے پہلے پیغمبر نے کبھی علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا؟ اگر آپ چلے جائیے جمہور کے پاس، سواد اعظم اور دیگر اسلامی فرق کے بڑے بڑے علماء اور اکابرین کے پاس، اور ان سے جا کے پوچھیں کہ جسے تم پیغمبر کا جانشین مانتے ہو اس کی خلافت پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو جمہور اور سواد اعظم کے بڑے بڑے علماء سارا زور علمی صرف کرنے کے باوجود صرف ایک دلیل لے کے آئیں گے. کیا؟ کہ پیغمبر جو معراج کے دن بیمار ہوئے اور پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، ان 4 دنوں میں بیماری کے ایام میں پیغمبر نے کسی کو اجازت دی کہ وہ جا کے نماز پڑھائے. تو چونکہ فلاں نے نماز پڑھائی تو ان کا نماز پڑھانا دلیل ہے کہ وہ خلیفہ ہیں، اگرچہ نماز پڑھانا ثابت نہیں ہے، اور نماز پڑھا دی جائے تب بھی نماز پڑھانا دلیل خلافت نہیں ہے. لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جن 4 دنوں میں نماز پڑھانے کی بات کی جا رہی ہے، انہی 4 دنوں میں ختمی مرتبت نے اسامہ بن زید کی سربراہی میں ایک لشکر ترتیب دیا، اور کیا حکم دیا؟ جو اس لشکر میں شرکت نہیں کرے گا اس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہے، وہ دشمن خدا اور رسول ہوگا. اب بتائیے، آج اگر آپ ڈی جی خان کے اس حیدری امام بارگاہ میں آئے تو مطلب گھر میں نہیں ہے، اور اگر گھر ہوتے تو یہاں نہ آتے، کیونکہ ایک وقت میں ایک انسان ایک سے زیادہ جگہ پر نہیں ہو سکتا. اب یا تو وہ مسجد گئے یا اسامہ بن زید کے لشکر میں گئے. تو اگر وہ مسجد میں آئے تو پھر وہاں نہیں گئے، تو جو وہاں نہیں گیا وہ کون ہے؟ کیا اسے پیغمبر کا جانشین بنائیں گے؟ اور اگر کہیں نہیں وہاں گئے تھے، تو اگر وہاں چلے گئے تو پھر ایک دلیل بچتی ہے کہ نماز پڑھائی، وہ ختم ہو جاتی ہے، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن. لیکن دوسری طرف علماء تشیع میں سے صرف علامہ ہلی نے علی ابن ابی طالب کی امامت اور خلافت پر 2000 دلائل تحریر کیے. 2000 دلائل لکھے علامہ ہلی نے اپنی کتاب الفین میں، اور کتاب کے آخر میں یہ جملے لکھے کہ علی ابن ابی طالب کی خلافت کے دلائل 2000 میں منحصر نہیں ہیں، میں نے تبرکن تیمنن صرف 2000 لکھے زاد آخرت کے لیے، اپنی نجات کے سامان کے لیے، ورنہ علی کی خلافت کے دلائل الا ماشاء اللہ ہیں، لامحدود ہیں. پیغمبر نے اپنی زندگی میں کون سا موقع ہے جب جانے دیا اور علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا؟ کبھی فرمایا جس جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا ہے سب بند کر دو، صرف میرا اور علی کا دروازہ کھلا رہے. یہ علی کی عصمت کا اعلان ہے، علی کی طہارت کا اعلان ہے. کبھی فرمایا کہ حب علی جاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، علی کی محبت اس طرح سے گناہوں کو کھا جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. کبھی فرمایا کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، فرق یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کبھی فرمایا کہ علی ممسوس فی ذات اللہ، علی سر سے لے کے پاؤں تک عشق خدا میں، معرفت خدا میں غرق ہے. کبھی کبھی جب اس انسان اس زاویہ دید سے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیغمبر آئے ہی علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے. تو پھر کیا ہوا کہ جب مسلسل 20 سال ہزاروں مرتبہ پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، تو اب آپ کی زندگی کچھ دن باقی ہیں، خدا کیا فرما رہے؟ پہنچائیے.
کیا پیغمبر پلٹ کر نہیں کہہ سکتے اے پروردگار میں تو ہزاروں مرتبہ علی کی ولایت کا اعلان پہنچا چکا ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا، ورنہ پیغمبر نے 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد ہزاروں مرتبہ کیا۔ اگر صرف علی کی ولایت کے اعلان پر دین نے مکمل ہونا ہوتا تو 20 سال پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں ہو جاتا۔ اگر صرف علی کی ولایت کے اعلان پر کافر نے مایوس ہونا ہوتا تو بہت پہلے ہو جاتا۔ سوچیں، غور کریں اور تدبر کریں۔ اب میں نتیجہ عرض کروں، آخر غدیر میں ایسا کیا ہوا جس سے کافر مایوس ہوا، جس سے دین مکمل ہوا، جس سے نعمت تمام ہوئی، جس سے اللہ راضی ہوا، جس کے بعد اسلام پسندیدہ دین قرار پایا؟ آپ کے گھروں میں خطبہ غدیر موجود ہے، اگر آج تک نہ پڑھا ہو تو آج جا کے اٹھائیے گا، جب گھروں سے واپس جائیں یا صبح میں دیکھیے گا، اور دیکھیے گا جب ختمی مرتبت نے سب سے پہلے اللہ کی ولایت کا اعلان کیا، رسول کی اپنی ولایت کا اعلان کیا، علی کی ولایت کا اعلان کیا، اس کے بعد کیا کہا؟ سب سے پہلے فرمایا ان اللہ مولا، یا اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور میں مومنین کا مولا ہوں، فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مولا، جس کا میں مولا اس کے یہ علی مولا۔ اگر پیغمبر یہاں پر پہنچ کر رک جاتے، نہ دین مکمل ہوتا، نہ نعمت تمام ہوتی، نہ اللہ راضی ہوتا، نہ کافر مایوس ہوتا۔ آپ خطبہ غدیر اٹھائیں، پیغمبر نے جیسے ہی فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کے فوراً بعد فرمایا علی کے بعد میرا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ، میرا وصی، میرا جانشین، میرا خلیفہ، تمہارا امام ہے۔ حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد علی زین العابدین، پھر محمد باقر، پھر جعفر صادق، پھر موسیٰ کاظم، پھر علی ابن موسیٰ رضا، پھر محمد تقی، پھر علی نقی، پھر حسن عسکری، اور سب سے آخر میں جس ہستی کا ذکر کیا وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج الشریف ہے۔ علی کے بعد پیغمبر نے سب سے زیادہ جس ہستی کے اوصاف بیان کیے خطبہ غدیر میں، سنی شیعہ کتاب موجود ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، امام زمانہ ہے۔ امام زمانہ کے 28 اوصاف پیغمبر نے بیان کیے، اس لیے کافر مایوس ہوا، کیونکہ اس سے پہلے کافر یہ سمجھ رہا تھا کہ پیغمبر بوڑھے ہیں، کچھ دنوں میں مر جائیں گے، پھر ہم حکومت سنبھال لیں گے، اور اگر پیغمبر کے بعد علی آ گئے تو بھی 10 سال حکومت کریں گے، 20 سال، بالآخر یہ حکومت پلٹ کر ہمارے پاس آ جائے گی۔ لیکن جیسے ہی میدان خم غدیر میں پیغمبر نے علی کے بعد علی کے 11 بیٹوں کی قیادت، سیادت، امامت، رہبری اور ولایت کا اعلان کیا، اب کافر مایوس ہوا کہ اب تو یہ حکومت کبھی مجھ تک نہیں آئے گی، اب تو یہ خلافت کبھی ہم تک نہیں آئے گی۔ اليوم یئس الذین کفروا فلا تخشوہم، اب ان سے نہ ڈرنا۔ کیوں خدا فرمانے فلا تخشوہم، اے مسلمانوں اب کافروں سے نہ ڈرنا۔ کیوں؟ اب پاکستان میں رہ رہے ہیں اور تاریخ پاکستان میں کچھ دن بہت اہم ہے، جیسے 14 اگست کا دن مناتے یا نہیں مناتے؟ کیوں مناتے ہیں؟ آزاد ہوا آپ کا ملک تو جشن آزادی مناتے ہیں اور چھٹی کرتے ہیں۔ پھر ابھی مارچ ختم ہوا، مارچ میں بھی 23 مارچ کو ایک دن مناتے، کیوں؟ قرارداد پاکستان منظور ہوئی، کوئی اور بھی دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ اگر کسی بچے تک غدیر نہ پہنچا ہو تو اسے پہنچانا چاہ رہا ہوں، کوئی اور بھی دن مناتے ہیں؟ ایک دن اور بھی چھٹی کرتے ہیں، کون سا دن؟ 6 ستمبر۔ کیا ہوا تھا جی؟ تو اسی کس دن کے طور پہ مناتے ہیں؟ یوم دفاع کے طور پر۔ اور آپ کی فوج کا سربراہ میڈیا پر آ کر ساری قوم کے سامنے تقریر کرتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کی قوم کا مستقبل، آپ کی قوم کا جغرافیہ، سرحدیں محفوظ ہاتھوں میں، آپ کو دشمن سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر غدیر کو سمجھنا ہو تو غدیر اسلام کا روز دفاع ہے۔ اس روز پروردگار نے مسلمانوں سے فرمایا کہ اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس دین کو علی سے لے کے مہدی جیسے وارث اور راہبر عطا ہو جائیں، پھر کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وخشون، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو، یہ بات بہت اہم ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ آج میں سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں چونکہ اب سکت نہیں رہی۔ مثلا امجد کو ریجا صاحب، فرض کیجئے میں ادھر آپ کے یہاں مجلس کے لیے آؤں اور تیزی میں کسی مومن کا بچہ گاڑی سے ٹکرا جائے، اور پھر باقی اس کے دوست احباب مومن غصے میں آ جائیں، کہیں کہ ہم تو آپ کو مجلس نہیں پڑھنے دیں گے، اور آج کے بعد کبھی ڈی جی خان آنا بھی نہیں۔
کہ جو بندہ سواری اور سفر کے سلیقے نہیں جانتا تو اس کو ممبر پہ جانے کا حق بھی نہیں. بس اب غصے میں ہوں میں پریشانی کی وجہ سے جب پلٹ کر جا رہا ہوں تو امجد کوریجا صاحب آ جائیں کہ نہیں آپ پریشان نہ ہو. یہ جتنے بھی عزیزان بیٹھے ہوئے سارے میرے رشتہ دار ہیں, دوست ہیں, جاننے والے ہیں, میرے محلے والے ہیں, تو آپ ان کی طرف سے اطمینان رکھیں. اب ان میں سے کوئی غصہ نہیں کرے گا, آپ کسی سے نہ ڈریں, بس خیال رکھیں اور مجھ سے ڈریں. تو یہ کیسا تحفظ ہے, کیسی ضمانت ہے کہ امجد صاحب باقی سب کی نسبت مجھے تسلی دے رہے ہیں کہ ان میں سے کسی سے نہ ڈریے, بس مجھ سے ڈریں. تو ان سے کیوں ڈروں؟ روز غدیر پروردگار فرما رہے فلا تخشوہم, علی سے لے کے مہدی تک جو وارث عطا ہوئے تو اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں, وخشون, مجھ سے ڈرو. یہاں سے میرے عزیزو میں بیان نہیں کروں گا, میں شرمندہ ہوں, وہ ختم ہوا. یہ غدیر میں صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا, ان 14 کی ولایتوں کا اعلان ہوا. علی سے لے کے مہدی تک سب کی ولایتوں کا اعلان ہوا. جب بھی روز غدیر منائیں نہ علی کی ولایت تک نہ رک جائیے میرے عزیزو. اور یہ غدیر جس اعلان کے ابلاغ پر ختمی مرتبہ کی رسالت موقوف ہے, غدیر صرف ایک محض تہوار نہیں ہے, غدیر ناموس سے بشر کے تحفظ کی ضمانت ہے. غدیر قیامت تک آنے والی انسانیت پر عدل و انصاف کی حکومت کا انتظام ہے. غدیر 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کی بقا کی ضامن ہے. غدیر سرمایہ بشریت ہے. غدیر اس انسانیت کا اثاثہ ہے. غدیر دنیا کی محروم اور مستضعف اور پسے ہوئے انسانوں کی آخری امید ہے. اور اسی غدیر کو بچانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے بڑے راز کو عیاں فرمایا. میرے عزیزو, اگر پیغام غدیر اور پیغام ولایت کو ہم تک نہ پہنچانا مقصد ہوتا تو اللہ کبھی بھی ذات فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں نہ بھیجتا. کیا بی بی چند درختوں کے لیے گئی تھی؟ باغ فدق کی ذات فاطمہ کے آگے کیا حیثیت ہے؟ جب پیغمبر نے پوچھا بیٹی فاطمہ بتائیے اپنی زندگی میں کون سی شے آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا بابا صرف ایک شے, کہ زندگی میں کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے اور نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں. تو پھر ایسی کیا مجبوری ہے کہ وہ بی بی جو ایک دن خود گھر سے باہر آئیں اس طرح سے کہ شہید صدر لکھتے ہیں اپنی کتاب فدق میں کہ اگر بی بی گھر والے دروازے سے جاتی تو صرف ایک قدم کا فاصلہ تھا اور ابھی تک مسلمانوں نے وہ دروازہ بند نہیں کیا, لیکن آج بی بی مرکزی دروازے سے جا رہی گلیوں سے گزر کر, تاکہ آج سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی زندگی میں پہلی مرتبہ اس طرح سے جا رہی. 2 بیٹے حسن اور حسین, ایک کو گھر میں چھوڑا ایک کو ساتھ لے کے گئی. حسن کو گھر میں چھوڑا, حسین کو ساتھ لے کے گئی. کیوں؟ تاکہ جس حسین کے آنے پر وارث حدیث ممبر سے نیچے اتر آتے تھے, اس حسین کی موجودگی میں حاکم وقت کسی جھوٹی حدیث کا سہارا لینے کی کوشش نہ کرے. 2 بیٹیاں ہیں, زینب, ام کلثوم, دونوں کو لے جائیں یا دونوں کو چھوڑ دیں؟ ایک کو گھر میں رکھا ایک کو ساتھ لے کے گئی. 61 ہجری کی کربلا میں جس بی بی نے خاموش رہنا تھا اسے گھر میں چھوڑا, اور جس بی بی نے 61 ہجری کی کربلا میں خود سیدہ کے لہجے میں اپنے دور کے طاغوت کو للکارنا تھا اسے بی بی ساتھ لے کے گئیں تاکہ زینب سیکھ لیں کہ اپنے دور کی باطل قوتوں کو کیسے للکارا جاتا. جانتی تھی کہ آج مجھے کوئی بیٹھ کر مسند نہیں دے گا بیٹھنے کے لیے, اور 2 گھنٹے تک کھڑے ہو کے خطبہ دینا ایک خاتون کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہے, لیکن کھڑے ہو کے خطبہ دیا تاکہ ضمیر انسانی پر دستک دے سکیں. یہاں تک کہ ابن خلدون جیسے متعصب مورخ نے لکھا کہ بی بی جب چل کے جا رہی تھی گھر سے مسجد کی طرف تو آپ کے چلنے کا انداز ہو بہو رسالت مآب کے جیسے تھا. یا تو بی بی چلتی ایسے تھی یا آج یہ انداز اختیار کیا تاکہ ذہن انسانی پر دستک دے سکیں. اور ایسا خطبہ دیا, جب بی بی گئی تھی تو کہکوں کی آوازیں بلند تھیں, لیکن ایسا خطبہ دیا کہ وہ کہہ کے سسکیوں میں بدل گئے. اور جب بی بی پلٹی تو حزب حاکم نے یہ سمجھ لیا کہ اگر یہ بی بی کچھ دن اور زندہ رہ گئی اور اس طرح سے لوگوں کے وجدان اور ضمیروں کو جھنجھوڑتی رہیں تو پھر کوئی ہمیں اس مسند پر نہ بیٹھنے دے گا.
اس لیے جتنا جلد ممکن ہو سکے اس بی بی کی شمع حیات کو ہمیشہ کے لیے گل کر دیا جائے اور اس چراغ ہدایت کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جائے۔ چنانچہ 50 افراد کا ایک جتھا ہاتھوں میں لکڑیاں لیے ہوئے، ڈنڈے لیے ہوئے علی ابن ابی طالب کے بیت الشرف کی طرف چل پڑا۔ یہ آپ کا امام بارگاہ، یہ آپ کے ساتھ میں مسجد ہے، اس مسجد میں جہاں قرآن ہوگا وہاں مفاتیح الجنان موجود ہے۔ مفاتیح الجنان کس نے لکھی؟ شیخ عباس قمی نے۔ یہ شیخ عباس قمی سکۃ الاسلام جنہوں نے مفاتیح الجنان لکھی اور کتابیں لکھی، آپ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے بیت الاحزان۔ اپنی کتاب بیت الاحزان میں بس یہ مختصر روایت پڑھوں گا اور خلاصہ کروں گا، مجھے اندازہ ہے میں نے آپ کو بہت زحمت دی لیکن مجبور تھا، موضوع مکمل نہیں ہو رہا تھا کسی طرح سے۔ کہا کہ امام حسین کی شہادت کے 3 سال کے بعد مدینے سے ایک بہت بڑی شخصیت کا بیٹا کچھ افراد کے ساتھ شام گیا یزید کے پاس، اور یزید کے پاس جانے کے بعد کہا، اے یزید تو نے حسین کو قتل کیا، حسین کے ساتھیوں کو قتل کیا، حسین کے بیٹوں کو مارا، بھائیوں کو مارا، اگر تو یہاں تک رک جاتا میں تمہارے پاس نہ آتا، یہ مردوں کا معاملہ تھا، تو نے جیسے کیا، لیکن یہ مناسب نہیں تھا کہ تو پیغمبر اسلام کی بیٹیوں کو بازاروں میں لے کے آ اور اجنبیوں کے سامنے اس طرح سے درباروں میں لے کے آئے۔ جیسے ہی یزید نے یہ جملے سنے ایک مرتبہ غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا، اگر کوئی اور یہی بات مجھ سے کہتا تو میں خاموشی سے سن لیتا، لیکن تجھے میں یہ حق نہیں دیتا کہ تو یہ بات مجھ سے کہے۔ تو اس شخصیت نے پوچھا، کیوں؟ میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ پھر یزید اٹھا اور اپنے قریب میں موجود لکڑی کے ایک صندوق میں سے خط نکالا، لے کے آیا اور وہ خط اس کے سامنے پھینکا۔ آنے والے نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، یہ تمہارے باپ نے مدینہ سے خط لکھا تھا، ایک زمانے میں میرے باپ کو شام بھیجا تھا۔ کیا لکھا ہے؟ خط لکھنے والے نے لکھا، بعد از رحلت رسول ہم نے اپنے ایک غلام کو علی کے گھر کی طرف روانہ کیا، جو علی کو بلا کے لاؤ کہ علی آ کر حاکم وقت کی بیعت کرے۔ لیکن جب وہ غلام گیا تو علی کے گھر کے دروازے پر ایک کنیز آئی اور اس نے کہا کہ میرے حاکم، میرے آقا قرآن مجید کی جماوری میں مصروف ہیں، قرآن کی تدوین میں مصروف ہیں، اور جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جاتا وہ باہر نہیں آئیں گے۔ کہ جب میرا بھیجا ہوا غلام خالی ہاتھ واپس آیا تو مجھے غصہ آیا اور میں نے چند افراد کو، اپنے قریبیوں کو علی کے گھر روانہ کیا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ علی کو لے کے آنا، اور اب کی دفعہ اگر علی بیعت کے لیے نہ آئے تو پیغام دینا کہ فلاں کہہ رہا تھا وہ خود آئے گا اور پھر ہر حال میں اپنے ہمراہ لے کے جائے گا۔ جب یہ افراد آئے تو لکھنے والے نے لکھا، اس دفعہ جب میرے بھیجے ہوئے افراد نے دستک دی تو گھر کی کنیز کے بجائے نبی زادی دروازے پر، اور یہ پیغام دیا کہ فلاں سے کہو جب تم نے حکومت ہم اہل بیت سے چھین لی تو اب ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ علی آ کر تمہاری بیعت کریں گے تو فاطمہ کی زندگی میں تم کبھی علی سے بیعت لینے میں کامیاب نہ ہو سکو۔ جا کے بتا دینا جب تک نبی زادی زندہ ہے تم کبھی علی ابن ابی طالب سے بیعت نہ لے سکو گے۔ یہ افراد پلٹ کے گئے۔ اب لکھنے والے نے لکھا کہ جب دوسری مرتبہ میرے افراد خالی ہاتھ واپس آئے اور علی کو لیے بغیر واپس آئے تو میں نے 50 افراد کو اپنے ہمراہ لیا، لکڑیاں اٹھائیں، ڈنڈے